آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے کورونا وائرس کی خطرناکی تباہی، اسباب اور حفاظتی تدابیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ساتھیو، راہ ہدایت کو لازم پکڑو اور تباہی و بربادی کی راہوں سے دور رہو۔ دلوں کو تقوی اور ذکر الہی سے آباد کرو اور یاد رکھو کہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اسلام نے انسان کے دین، مال، نفس، عقل اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اس کے عقیدہ، عبادات، صحت اور عافیت کی بھی ضمانت لی ہے۔ انسان شریعت کے ترازو میں کرامت، حقوق اور ذمہ داری کے ناحیے سے سب برابر ہے۔ کمی بیشی کا معیار فقط تقوی ہے۔ انسان کی صلاح و فلاح اور سعادت و حفاظت تقوی، پاکیزگی اور اللہ کی شریعت پر چلنے میں ہے۔ جب تقوی، پاکیزگی اور عبادت ربانی میں تساہلی ہوتی ہے تو اس کی جگہ بیماری، مصیبت، پریشانی اور وبا لیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات حاضرہ کا نقشہ گویا کہ پہلے ہی کھینچ دیا تھا۔ ارشاد مبارک ہے، اے جماعت مہاجرین، 5 چیزوں میں اگر تمہاری آزمائش ہو اور اللہ سے پناہ مانگو کہ اس سے تمہارا سامنا نہ ہو۔ ان میں سے ایک، جب کسی قوم میں اعلانیہ برائی و فحاشی یعنی زنا عام ہوتی ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جن کا اس سے پہلے وجود تک نہیں ہوتا۔ رواہ ابن ماجہ۔ اسی لیے رب نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب نہ جانا یعنی ہر وہ راستے جو زنا تک لے جاتے ہیں ان میں نہ پھٹکنا، وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 32۔ نئی لا علاج بیماریوں کے جنم لینے کا ایک اہم سبب فحاشی، عریانیت اور دین سے دوری ہے، بلکہ دین والوں کا ستایا جانا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے سے غفلت برتنا بھی اس کا ایک اہم سبب ہے۔ وقت حاضر میں جس لا علاج مرض نے دنیا بھر میں زلزلہ بپا کر رکھا ہے وہ کرونا وائرس ہے، جس سے سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں اور ہزاروں اس کی زد میں ہیں۔ چین سے شروع ہونے والے اس کرونا وائرس نے کم و بیش تمام ممالک کو متاثر کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت انسان نے جب بھی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے انحراف کیا اس کا نقصان سامنے آ گیا۔ جیسا کہ ایڈز جیسا موذی مرض بھی سب سے پہلے بن مانس سے انسانوں میں منتقل ہوا، یعنی لنگور سے، جس کی وجہ انسانوں کا لنگور کے ساتھ غیر فطری عمل تھا، اور آج تک ایڈز کا علاج دریافت نہ ہو سکا اور ایک عالم اس جان لیوا مرض میں مبتلا ہے۔ کچھ یہی معاملہ کرونا وائرس کا بھی ہے۔ چین میں چونکہ چوہے، سانپ، میڈک، چمگادڑ وغیرہ کھانے کا عام رواج ہے، اور کرونا وائرس بھی چمگادڑ میں پایا جاتا ہے، جو کہ چین میں پائے جانے والے ایک مخصوص نسل کے سانپ کی مرغوب غذا ہے، اور چمگادڑ سے اس وائرس کا جراثیم سانپ اور پھر سانپ سے انسانوں میں اللہ کی اجازت سے منتقل ہوا ہے۔ حالیہ کرونا وائرس کی وبا چینی صوبے ووہان سے پھیلنا شروع ہوئی، جس نے اب تائیوان اور کئی ایک ممالک کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سب سے پہلے اس وائرس کی دریافت 1960 کی دہائی میں ہوئی تھی، جو سردی کے نزلے سے متاثر کچھ مریضوں میں خنزیر سے متاثر ہو کر داخل ہوا تھا۔ اس وقت اس وائرس کو ہیومن یعنی انسانی کرونا وائرس E229 اور OC43 کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس وائرس کی اور دوسری قسمیں بھی دریافت ہوئیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ذریعے نامزد کردہ NCOV 2019 نامی کرونا وائرس کی ایک نئی وبا 31 دسمبر 2019 سے چین میں عام ہوئی، جو آہستہ آہستہ وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ وائرس اس لیے خطرناک ہے کہ یہ انسان سے انسان کے درمیان پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 25 جنوری 2020 کو چین کے 13 شہروں میں ایمرجنسی لگا دی گئی، جبکہ وائرس کی شناخت یورپ سمیت کئی دوسرے ممالک میں بھی ہو چکی ہے۔ کورونا کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کورونا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تاج یا ہالہ کے ہوتے ہیں۔ چونکہ اس وائرس کی ظاہری شکل سورج کے ہالے یعنی کورونا کے مشابہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام کورونا وائرس رکھا گیا ہے۔ کورونا وائرس بنیادی طور پر ممالیہ جانوروں اور پرندوں کے نظام تنفس اور انسانوں کے نظام ہضم کو متاثر کرتا ہے۔ اس وائرس کے ذریعے انسانوں کو ہونے والی بیماریوں کی اس وقت 4 سے 5 قسمیں ہیں۔ سب سے زیادہ پائی جانے والی قسم انسانی کورونا سارس CoV ہے، جو سارس بیماری کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے اوپری اور نچلے دونوں نظام تنفس یکساں متاثر ہوتے ہیں اور بسا اوقات آنت اور معدے کا نمونیا ہو جاتا ہے، اور عام طور پر بالغ افراد کو سردی کے نزلے کی وجہ سے سب سے زیادہ لاحق ہوتا ہے اور سانس پھولنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بھائیو، اب تک کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اللہ حکیم و کریم کے بتائے ہوئے اصولوں سے انحراف کے سبب اس وائرس نے جنم لیا ہے۔ اسلام کا ضابطۂ حیات نہایت ٹھوس ہے، لہذا اللہ کے بتائے ہوئے فطری طریقوں کے مطابق اعتدال کی زندگی گزاری جائے، جو ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے وہ کھائیں اور حرام سے بچیں۔
خواہ وہ مال حرام ہو یا پھر سانپ چوہے چمگادڑ وغیرہ۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ وائرس اور اس طرح کے دیگر وائرس اللہ کا عذاب ہیں جو نافرمان بندوں کو رب کی طرف پلٹنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت و اطاعت کی طرف آئیں اور برائی و فحاشی چھوڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم نشانیاں بھیجتے ہی ہیں تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس بندے پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، وہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس بندے پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور اللہ اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ تعاون میں واقع ہوتا ہے اور اپنے شوہر میں صبر کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکتا ہے، اسے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اسے جو پہنچا ہے اللہ کا نوشتہ ہے تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا۔ بھائیو، تعاون کیا ہے؟ بعض علماء کی رائے میں خاص وبا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عام وبا ہے جو زمین پر اترتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو کر موت سے دوچار ہوتے ہیں۔ لہذا پلیگ ہو یا کولرا یا کورونا، یہ سب اللہ کے عذاب ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ بندے گناہوں سے تائب ہو کر رب کی طرف پلٹ آئیں، اسی سرزمین میں رہیں، دوسری جگہ منتقل نہ ہوں اور باہر کا کوئی اس سرزمین کو نہ آئے۔ بندہ مسلم صبر و احتساب کے ساتھ رہے اور یہ جان لے کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا اس لیے ہوا، اور اگر موت آئے گی تو شہادت کی موت ہوگی۔ بھائیو، حفاظتی تدابیر کے طور پر یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی اجازت سے منتقل ہوتے ہیں اور خود بخود نہیں ہوتے، اور یہ ضروری نہیں کہ سبوں کی طرف منتقل ہوں گے، بلکہ حدیث پاک کی روشنی میں اللہ جسے چاہتا ہے متاثر کرتا ہے، اس کی کوئی خاص دوا نہیں، لیکن قرآنی آیات اور ادعیہ احادیث مبارکہ کے ذریعے دم کرنا تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حفاظتی تدابیر میں سے ماسک کا استعمال بھی ہے، صابن یا پانی سے بار بار ہاتھ دھونا بھی ہے، گندے ہاتھوں سے ناک، آنکھ اور منہ کو چھونے سے پرہیز کرنا بھی ہے، متاثرہ افراد سے براہ راست اور ان کی استعمال کی چیزوں سے دور رہنا ہے، حلال چیزیں استعمال کرنا اور حرام چیزوں کے قریب نہ جانا، دعا کرنا کہ اللہ خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تجھ سے کوڑھ، اعضاء سڑنے گلنے، پاگل پن اور تمام خراب بیماریوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ رواہ ابو داؤد والنسائی۔ ان اذکار کا بھی اہتمام کیا جائے جن کا اہتمام سید البشر، نبی رحمت، فخر موجودات، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ان میں سے نمبر 1، جو صبح و شام 3 مرتبہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو کوئی بیماری نہ پہنچے گی۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ نمبر 2، جو شام کو 3 مرتبہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور جس جگہ پڑاؤ ڈالے 1 مرتبہ کہے تو کوئی چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں۔ رواہ مسلم وغیرہ۔ نمبر 3، جو صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کہے تو ہر چیز سے کافی ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ہر خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے، ان میں سے جن کی موت اس بیماری میں ہو چکی ہے سبوں کو شہادت کا درجہ نصیب کرے، اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازے اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔